عمل ویسی جزا، جیسا عقیدہ ویسی جزا. کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب ہمیں جوڑ کے بتا رہے ہیں. اور یہ دیکھیے ایمان والوں کے دلوں میں مصطفیٰ ہے. کہیں ذرا سبحان اللہ. خیالوں میں مصطفیٰ ہے، قبر میں مصطفیٰ ہے، حشر میں مصطفیٰ ہے. بس بیان اختتام کی طرف لاتے ہوئے دو تین باتیں. یہ جو آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، مفتی احمد یاسین نعیمی رحمۃ اللہ نے کیا نفیس نقطے دیے. ایک نقطہ ذکر کروں گا. کہتی جو فرمائے نا تمہارے پاس تمہاری جانوں میں صلی اللہ کے رسول آئے، عرب میں نہیں آئے بلکہ پوری کائنات میں آئے. اور صرف اس کا معنی ہے جہاں جہاں ایمان والے وہاں مصطفیٰ. فرمایا تمہارے خیالوں کے اندر مصطفیٰ. کہتے اشیاء النماز اٹھا کے دیکھ، نمازی نماز کے اندر دیکھو ایک ہوتا ہے عبادت کا قبلہ، ایک ہے عبادت کا قبلہ وہ ہے کعبہ، اور وہ بھی مصطفیٰ کی نگاہ سے بنا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ان یہودیوں سے بیت المقدس کو آزاد کرائے کہ جہاں انبیاء نے خطبے پڑھے، جہاں مصطفیٰ نے خطبہ پڑھا، جس کے احاطے میں انبیاء کے مزار ہیں، جہاں اللہ کے انوار پڑھتے ہیں، وہ بیت المقدس کی طرف حضور تھے لیکن دل کے اندر کعبہ تھا. اس کے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ابو ہم تمہیں پھیر دیں اس قبلے کی طرف جہاں تو راضی ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا شان ہے حضور علیہ السلام کے، خدا کی قسم کیا شان ہے. کس چیز کو بیان کیا جائے اور کس چیز کو بیان نہ کیا جائے، خدا کی قسم. اور اصل جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے کعبہ عبادت کا قبلہ، وہ کعبہ یہ اس سمت منہ نہیں کریں گے، ڈائریکشن ہے تو بندے کی نماز نہیں ہوگی. اور مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے ایمان اور ہمارے روح کا قبلہ ذات مصطفیٰ ہے. کہتے ہیں نہیں مانتا تو پھر نماز میں نہیں پڑھ السلام علیکم ایھا النبی، کیونکہ نماز کے اندر کسی کو سلام کرو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور جب تک مصطفیٰ کو نہیں کرو نماز ہوتی نہیں. کمال کر دیا. اور اب سعید بن معلہ کو دیکھی نماز کے اندر، بخاری شریف کے اندر حضور نے بلایا. ان کو یہ تھا کہ شاید نماز پڑھنے کے بعد جانا ہوگا. نماز پڑھی، حضور کی بارگاہ میں حاضر سکھانا تو میں نے بلایا. اتنی دیر کیوں؟ حضور نماز پڑھ رہا تھا. تو میں اللہ کا حکم نہیں تم نے سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. حضرت ملا علی قاری نے اس کی شرح میں لکھا، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، ادب مصطفیٰ یہ ہے کہ نبی بلائے تو صحابی رسول پر اس یا ایمان والے پر نماز توڑنا فرض ہے، کیونکہ تعظیم و توقیر کا حکم عبادت سے پہلے دیا قرآن نے. وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا، وَتُسَبِّحُوا عبادت کا ذکر بعد میں، نبی کی تعظیم کا حکم پہلے. دیکھو نا عبادت کو قربان کیا مولا علی نے مصطفیٰ کی نیند. مولا علی نے واری تیری نیند کے قربان، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. اب یہ دیکھیے عبادت تعظیم و توقیر مصطفیٰ کی پہلے ہے. اللہ اکبر. تعظیم و توقیر مصطفیٰ کی پہلے ہے. اس لیے نبی پاک علیہ السلام کا ادب احترام لازمی. ملا علی قاری نے لکھا نماز توڑنا فرض، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا فرض. اور حضور سے کوئی نماز توڑ کے گفتگو کرے، ہم اپنا سینہ قبلے سے پھیرتے نماز ٹوٹ جاتی ہے، گفتگو کرے نماز ٹوٹ جاتی. فرمایا نہیں، وہ تیرا ذاتی عمل تھا، یہ اتباع مصطفیٰ میں، یہ ادب مصطفیٰ میں، یہ تہذیب مصطفیٰ میں. کوئی مصطفیٰ کی حکم میں نماز چھوڑے، مصطفیٰ سے باتیں کرے، سینہ قبلے سے پھیر دے، بازار جائے سامان خریدے، مصطفیٰ کو حساب و کتاب دے، پھر بھی نماز میں داخل ہو. جہاں سے چھوڑی وہاں سے شروع کرے، نہ نماز ٹوٹی بلکہ نماز تو نماز تھی، اس کا درجہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. فرمایا ایک تو وہ جو رب کا فرض ادا کیا، اور دوسرا وہ جو رب کے نبی کا حکم ادا کر رہا ہے. فرمایا پہلے ایک اجر تھا، اب اجر دگنا ہو گیا اس بندے کا. تو لہذا نبی کا ادب یہ بہر صورت لازمی ہے. اور دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو عمر کی طرف مصطفیٰ صلح کرانے کے لیٹ ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا. مسجد نبی شریف کے مؤذن نے اقامت کی، ابوبکر صدیق مصلی پہ، مصطفیٰ پیچھے صف میں آ گئے. اب صحابہ کرام کو تو پتہ تھا، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے عین نماز کی حالت میں نبی کو پروٹوکول دیا. حضور جہاں سے جاتے وہیں سے صف اپنا سینہ چیر دیتے. سرکار آگے جا رہے، بڑھتے بڑھتے پہلی صف میں پہنچے. ابوبکر صدیق تو قرآن ایسا پڑھتے تھے رب کے جلووں میں گم ہو جاتے تھے. اور جب ان کو پتہ چلا کہ سرکار کو ابوبکر صدیق کو علم نہیں ہوا
اب انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں پہ مارنا شروع کر دیا، ایسے آوازیں نکال رہے تھے۔ ابو بکر صدیق کو پتا چلا، بخاری شریف کے اندر انہوں نے اپنے آنکھ کے گوشے سے یوں دیکھا، مصطفیٰ دکھ گئے ان کو، اور سرکار نے کہا ابو بکر آگے رہو۔ حضور کیا فرما رہے، ابو بکر ہم اگر کسی کو بولے نماز میں آگے رہو، نماز گئی، کیونکہ نماز میں نماز کے علاوہ دوسرا کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مصطفیٰ کی نماز نہیں ٹوٹ رہی، تو پھر مصطفیٰ ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق پھر بھی پیچھے آ گئے، اور آنے سے پہلے بخاری شریف 2 ہاتھ اٹھائے، اور 2 ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس تیرے نبی نے مجھے تعظیم دی۔ یعنی ابو بکر کو فرما رہے تھے آگے ہو، پیچھے حضور آگے ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے تجھے کہا نہیں تھا؟ یہ 2 جملے بڑے غور سے سنیے گا، میں نے کہا نہیں تھا؟ رونا شروع ہو گیا، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے بھی اتنی ہمت کہ نبی کے آگے کھڑا ہو جائے؟ عبداللہ ابن عباس تہجد کے وقت مصطفیٰ کے پاس ہے، وضو کیا وہ پیچھے کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کزن رکھتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کیا، پھر پیچھے نماز میں، پھر پکڑا، پھر پیچھے، 3 بار کیا، 3 بار پیچھے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام پھر فرمایا کیا بات ہے ساتھ کیوں کھڑا نہیں ہوتا؟ یا رسول اللہ نبی کے برابری میں نہیں کر سکتا، نبی کے برابر میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن عباس برابری کو کی نفی کر رہے ہیں، حالانکہ بظاہر برابری نہیں تھی ہے، لیکن پیچھے ہٹے، اور ادھر دیکھ صلح حدیبیہ کا عہد نامہ، جب وہ صلح نامہ لکھنے والے مولا علی ہیں، تو جب لکھ چکے کہتے ہیں ھذا ما کاتب علی محمد رسول اللہ، یہ وہ نکات ہیں کہ جس کو محمد عربی نے لکھوایا، معاہدہ کیا ہے۔ تو کافروں نے کہا کہ محمد رسول اللہ مٹاؤ، اگر ہم ان کو اللہ کا رسول مانتے تو ہم جنگ کی شے کی کرتے۔ حضور نے فرمایا علی اس کو مٹا دو، کہتے ما انا بالذی امحا، میں وہ نہیں ہوں جو اسے مٹا دوں، مٹ سکتا ہوں لیکن مٹاؤں گا نہیں۔ حبیب خدا نے خود سے ان سے قلم لے کر اپنا نام مٹا کر پھر وہاں ابن عبداللہ لکھا۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر مصطفیٰ کی بس آخری بات، آخری جملہ بڑے غور سے، حضور کی تو شان یہ ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لے، جسے منع کرے رک جاؤ۔ تو بظاہر دیکھا جائے تو یہ تو نص قطعی آ گئی، کیا مولا علی کو پتہ نہیں تھا؟ ابو بکر صدیق و مصطفیٰ فرماتے جن کی زبان ان ہوا الا وحی یوحا، وہ جو کہیں وحی خدا ہوا کرتی ہے، تو فرماتے کہ ابو بکر صدیق کو پتہ نہیں تھا کہ رب کے نائب مجھے حکم دے رہے ہیں، پھر بھی مسلح چھوڑا؟ کیا یہ حکم عدولی نہ ہوئی؟ کہ مولا علی کو پتہ نہیں تھا یہ رب کے نائب ہیں کہ جن کا حکم ماننے کا حکم رب نے قرآن میں دیا؟ کیا حکم عدولی نہ تھی؟ فرمایا حکم عدولی نہیں تھی، اصول یہ ہے کہ کسی کی بات کا انکار کرنے سے اگر اس کی ذات کی تحقیر ہو، ذات کی اہانت ہو، وہ گستاخی ہوا کرتی ہے، لیکن اگر کسی کی بات نہ مان کر اس کی شان پہلے سے زیادہ دوگنا ہو جائے، اس کی عظمت میں اضافہ ہو جائے، وہ حکم عدولی نہیں ہوتی بلکہ عین قانون خداوندی ہوا کرتی ہے۔ بولا یہ ان کا ایمان کا وجدان تھا، وہ کہ محبوب میں آپ کا نام مٹا دوں، خود مٹ جاؤں گا لیکن نام نہیں مٹاؤں گا۔ یہ ادب مصطفیٰ۔ ام ایمن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پیشاب کا پیالہ اٹھا کے پی رہی ہے، حضور مسکرا کے فرما رہے کہ ہمارا پیشاب پیا، بول بول شریف، اب مرتے دم تک تیرا پیٹ خراب نہیں ہوگا۔ وہاں غزوہ احد کے اندر ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان مصطفیٰ کو جب دان شہید ہوئے تو چہرہ مبارک خون سے بھرا، آگے بڑھے، زبان سے چاٹ کے پورا خون پی گئے۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا جس نے اس بندے کو دیکھنا ہو کہ جس کے اندر میرا خون چلا گیا، مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ اور ایک میں فرمایا من مس دمی دم لم تصبہ نار، کہ جس کے خون میں مجھ مصطفیٰ کا خون چلا گیا جہنم کی آگ اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ یعنی جن کے خون کی پاکیزگی کا عالم دیکھو۔ اور اب حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سرکار نے بول و براز کیا خصائص کبریٰ کے اندر، کہتے میں گیا پر میرا ارادہ تھا آج ملتا تو میں کھا بھی جاتا۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہم کوئی بات کریں تو لوگ کہیں گے یہ کیا بات کریں حضرت، آپ نبی کے فضلات شریف پاکیزہ ہوتے ہیں، اور حضور جہاں بول و براز فرماتے ایک ہفتے تک مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی۔ ایک صحابی رسول خصائص کبریٰ کے اندر وہ مسجد نبی شریف کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور ہر طرف انہیں کی خوشبو تھی، تو صحابہ نے پکڑا بھائی کون سی خوشبو لگائی جو نہ مکے میں نہ مدینے میں ملتی ہے؟ کہ خوشبو نہیں، یہ وہ ڈیلے جس سے مصطفیٰ نے استنجا کیا تھا، میں نے اٹھا کے جیب میں ڈالا۔ یعنی جابر بن عبداللہ وہاں گئے لیکن حضور کے بول و براز کو نہیں پایا۔ یا رسول اللہ آپ نے بول و براز کیا یعنی پخانہ شریف پیشاب مبارک، فرمایا کیا ہے، نظر نہیں آیا، فرمایا کہ زمین کھا جاتی ہے۔ کہتے حضور خدا کی قسم، حدیث کے الفاظ،
آج اگر مجھے آپ کا پھول مبارک پیشاب مل جاتا تو میں اس کو پی جاتا. سرکار منع نہیں فرما رہے، منع نہیں فرما رہے. تو محدثین فرماتے ساری کائنات مل جائے، نبی کے پیشاب جیسے نہیں ہو سکتی، نبی کے خون جیسے نہیں ہو سکتی، تو نبی کی ذات جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو نہ ملے. کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے، آگے بنانے کی فکر فرمائے. دوران کے دعوت کی خطائی تو رب کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار